الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل الکافی سے کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والی احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی جو اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس میں باب الرفق ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں ہم نے نصف سے زائد اس کی احادیث کا مطالعہ کر لیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آج کوشش ہوگی کہ اس باب کو ہم ختم کریں اور اس کے ہمراہ جو باب المدارات ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں رفق کا تفصیلی تعارف وارد ہوا ہے۔ ایمان کی حفاظت کا یہ ذریعہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمانی خصائل کو اور عبادات کو اپنے لیے ذخیرہ کرتا ہے تو اس کو زائل ہونے سے بچانے کے لیے رفق ضروری ہے۔ رفق کا قفل یا تالا یا حفاظت کی گرہ جو ہے اگر نہ باندھی جائے تو وہ ایمان انسان کے نفس سے زائل ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں آپ نے گزشتہ دروس میں ملاحظہ کیا قرآن کریم کی البتہ آیات کے تناظر میں ہماری رفق کے موضوع کے اوپر گفتگو جاری رہی، اور آپ نے ملاحظہ کیا کہ تبلیغ اور نشر دین کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ رفق ہے۔ یہ نقطہ زیادہ وضاحت کے قابل ہے، اگرچہ ابھی اس کی ہمارے پاس اب گنجائش باقی نہیں رہی کہ گزشتہ درس میں اس طرف زیادہ اشارہ ہو چکا ہے کہ دو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص دین کو نشر کرنا چاہتا ہے، دین پھیلانا چاہتا ہے، کسی کی تربیت انسان کرنا چاہتا ہے تو اس کا اصل قاعدہ رفق ہے۔ مثلا عموماً ایک انسان ایک ادارہ قائم کرتا ہے یا گھر میں اپنے بچوں کی تربیت چاہتا ہے یا اپنے نفس کے ساتھ خود معاملہ کرتا ہے کہ انسان ذاتی طور پہ نفس کو اپنے تزکیہ تہذیب کے مراحل سے گزارنا چاہتا ہے تو اس کا اصل ضابطہ کیا ہے؟ رفق کا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، نرمی کا سلوک کیا جائے، نہ کہ اس کے ساتھ سختی یا اسی طریقے سے مختلف جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں لفظ وارد ہوئے ہیں کہ عنف ہے، خرق ہے یا شدت ہے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا گھر میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایک بھائی کو یا اپنی اولاد کو چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت کریں اور نماز کے لیے بیدار کریں، تو نماز کے لیے بیدار کرنے کے لیے رفق سے کام لیں۔ آغاز میں اگر وہ کوتاہی کرتا ہے نرمی سے اسے سمجھایا جائے، نرمی کے بعد سختی کا مرحلہ آتا ہے، یعنی سختی کا مرحلہ مجبوری کا مرحلہ ہے۔ سختی کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں واضح معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نفس یا بہت خطرے میں پڑ چکا ہے یا ایک حیوانی اور درندگی کے مرحلے پہ اتر چکا ہے، وہاں پہ اس کو گرفت میں کرنے کے لیے سختی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ نقطہ سمجھ آیا کہ تبلیغ دین، نشر دین یا کسی کے اپنے قریب کرنے کے لیے کسی شخص کو وہ رفق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آپ نے آیات کو مطالعہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یا اسی طریقے سے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ فرعون جیسی شخصیت کو بھی اگر پیغام ہدایت سنانا ہے تو اس کے لیے نرم زبان استعمال کی جائے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا قولا لینا، کہ اس کو نرم بات کرو، نرم گفتگو کرو، بات سمجھانے کی ہو تو نرم گفتگو ہے۔ اور یہ موارد مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ہدایت دینے کا کام کرنا ہے، اگر ہدایت دینی ہے، رہنمائی کرنی ہے تو اس میں نرم زبان استعمال ہوگی، لیکن ایک دفعہ مبارزہ کرنا ہے جیسے میدان جنگ میں ہیں یا دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، وہاں پر انسان کو اگر وہاں پہ بھی رہنمائی اور ہدایت کرنی ہے رفق کا مظاہرہ کرے گا۔
لیکن اگر میدان مبارزہ ہے تو میدان مبارزہ میں کیا ہے، گفتگو ہو یا رجس پڑے جائیں یا اس کو سخت معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو سختی انسان کو اپنے وجود کی پرتاری کرنے پڑے گی، یا اگر مجرم ہے اور اسے سزا دینے کا وقت آ گیا ہے، یعنی قاضی نے اسے سزا سنا دی ہے، اب جب سزا سنا دی ہے تو اس موقع کے اوپر اس کو اپنے دل کو تھام کے رکھنا پڑے گا۔ بس جب زبان ہدایت کی ہے، جب زبان نشر دین کی ہے، جب زبان دلوں کے اندر بات منتقل کرنے کی ہے، یہ میدان اور مورد ہے، تو اس مورد میں کیا کیا جائے گا؟ رفق کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں مزید سنائے جاتے ہیں، اور ان واقعات کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی احادیث کی تشریح میں واپس آ جاتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اہل کتاب سے کیسا معاملہ تھا؟ ابھی تو اہل اسلام سے معاملہ تو بہت روشن ہے، جیسے آج کے دور میں بعض جگہوں پہ بہت ایک سخت اشتباہ قائم کیا جا رہا ہے، شبہ قائم کیا جا رہا ہے، اور قابل افسوس چیز یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو عالمانہ تناظر میں ظاہر کر کے، یعنی لباس امامہ پہن کے اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ مہربانی کا، نرمی کا، ہمدردی کا یا نصرت کا کیا جائے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کے پیغام اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے پاس متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں جو یہ بات بیان کرتی ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ معاملہ آپ اہل اسلام والا معاملہ کرو، یعنی انہیں سلام کرو، وہ سلام کرے تو آپ انہیں جواب دو۔ اسی طریقے سے ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ جب مل کے زندگی بسر کرتے ہو تو دینو فیما بینکم و بینہم، کہ الکافی کی روایت اور روضۃ الکافی کی پہلی حدیث ہے کہ جو تم میں دین مشترک ہے اور ان میں دین مشترک ہے وہ مشترکہ دین لوگوں کے سامنے عیاں کرو، اور اختلافی دین کو اپنی حد تک رکھو۔ اور اسی طریقے سے اگر ایسا مورد آئے کہ جس سے معلوم ہے کہ فتنہ اور فساد معاشرے کے اندر پھیلے گا، تو اس فتنہ اور فساد کو بچانے کے لیے اپنی زبان کو تقیہ کی حالت میں رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے تقیہ ہمیشہ جان بچانے کی خاطر فقط نہیں ہے، معاشرے کی بقا کے لیے، وحدت اسلامی کے قیام کے لیے، معاشرے کے اندر باہمی جو اخوت ہے، برادری ہے، ایمانی برادری ہے، اس کی قیام اور بقا کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال، اپنے عمل کا استعمال، اپنے عمل کا اظہار وہ بہت دقیق انداز میں اور بہت ہی محتاط انداز میں سامنے لے کے آئے۔ لہٰذا اہل اسلام سے ہمارے سامنے جو احادیث وارد ہو رہی ہیں وہ واضح ہیں کہ وہ کیا ہمارا سلوک ہونا چاہیے، انتہائی رفق کا سلوک ہونا چاہیے۔ اور مومنین کی بات آ جائے تو قرآن نے واضح طور پہ ضابطہ پیش کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا اور مطیع اصحاب کی طرف اشارہ کر کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ اصحاب موجود ہیں، والذین معہ، جو ان کے ہمراہ ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، معیت میں ہیں، کیونکہ ادھر جو معہ ہے یہ قید ہے کہ ساتھ اصحاب بہت سارے ہیں لیکن ان کی معیت میں جو افکار کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے جو معیت میں رہے ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، اگر شدید ہونا بھی لازم ہے، رفق کے اور رحم کے منافی ہے شدت، لیکن کفار کے اوپر شدید ہوں گے، لیکن آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ اگر امت اسلامیہ کی بات آ جائے تو آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اہل کتاب سے معاملہ، کیونکہ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ معاشرتی اور اجتماعی پہلو کے تناظر میں ہے، تو اگر ہم اس کو اہل کتاب کے تناظر میں دیکھیں
تو الحمدللہ ایسی بعض کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اہل کتاب کے ساتھ کیسا رویہ تھا، سلوک کیسا تھا، کیونکہ اہل کتاب شدید مسلمانوں کے ساتھ ایک طولانی عرصہ دشمنی میں رہے ہیں اور اب بھی ہیں. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں میں صہیونی جو ہیں انہوں نے کس برے طریقے سے وحشت اور بربریت کی تاریخ فلسطین اور غزہ کے اندر برپا کی ہے. اب ان اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کیا ہوا کرتا تھا؟ ایک تو ہے، پھر عرض کروں کہ یہ دو معاملے جدا ہیں. ایک دفعہ میدان جنگ بن چکا ہے، ایک دفعہ آپ نے سفارتی طور پہ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو یہاں پر اگر دشمن کے عنوان رکھتے ہیں وہ تو اشداء علی الکفار، اس لیے جب دشمنی کا عنوان پیدا کر لیں واضح طور پہ، یعنی معاشرے کے اندر دشمن بن کے مسلمانوں کے خلاف صف بندی کر لیں اور مل کے یکجا ہو کے آ جائیں، تو یہاں پر معاملہ ان کے ساتھ وہ سختی کا ہے، خشمگین ان کے اوپر ہونا ہے، شدت کا ہے. لیکن اگر ایک معاشرے کے اندر رہنے کی بات آ جائے، یا اگر اس نوعیت کی ہے کہ ان کو ہدایت دینی ہے، یہ ہدایت والا نقطہ بہت مہم ہے، بہت زیادہ مہم. انذار اور بشارت قرآن کریم کا واضح دو اسلوب ہیں ہدایت کے اعتبار سے، دونوں اختیار کرنا ضروری ہے. انذار بھی اور یعنی نذیر بھی بننا ہے، بشیر بھی بننا ہے. لیکن ہر دو مورد میں غلبہ کس کا ہونا چاہیے؟ رحمت کا، لین، رفق، مدارات. لیکن اگر ہمارے پاس مورد ہو، کون سا مورد؟ کہ اگر دشمنی، ایک دشمنی کے اوپر اتر آئے، ہاں اب اس دشمنی کے اندر بھی گنجائش ہے مصالحت کی، گنجائش ہے کہ آپس میں معاہدہ کیا جائے، تو دین اسلام کیا بیان کرتا ہے کہ تم اس سے شدید ہو جہاں پہ ہو رہے ہو، ابھی اس شدت میں بھی اگر رفق کی گنجائش موجود ہے تو تم معاہدہ کر لو، صلح کر لو. اتنی اہمیت ہے رفق کے عنوان سے. چند واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اہل کتاب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائم اہل بیت علیہ السلام کے واقعات گزرے ہیں. ان میں اجتماعی طور پہ اگر ملاحظہ کیا جائے، چونکہ مدارات کا بھی معنی ہم مزید بھی پڑھیں گے، رفق اور مدارات میں ایک نوع فرق ہے. رفق باطنی طور پہ نرمی کو کہتے ہیں، باطن میں ہی نرمی ہے، صرف اظہار نرمی کا نہیں کر رہا، بلکہ اس کا قلب، اس کا نفس وہ بھی نرم خو ہے. یہاں پہ وہ نرمی کو اپنے نفس سے مزین کیے ہوئے ہے. نرم اس کے نفس کی سرزمین ہے. وہ کسی کے ساتھ اسے جب زمین نفس کی نرم ہو تو اس کی زبان سے، اس کے اشاروں سے، اس کے عمل سے، اعضاء و جوارح سے سختی پھر ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ عمل کی سرزمین باطن ہے. لیکن مدارات میں بھی نرمی پائی جاتی ہے، لیکن ادھر نرمی میں اظہار ہے، ایک نوع سختی دل میں موجود ہے، اظہار نرمی زیادہ ہے. مدارات میں اظہار نرمی زیادہ ہے. لہذا یہ فرق بعض نے یہ کیا ہے کہ رفق اور مدارات میں کیا فرق ہے کہ رفق میں باطنی طور پہ بھی نرم ہے، ظاہری طور پہ بھی نرم ہے. لیکن جہاں تک مدارات کی بات آ جاتی ہے تو مدارات میں ایک نوع سختی پائی جاتی ہے، لیکن وہ اظہار نہیں اس سختی کا کرتا. اندر ایک نوع تلخی، ایک نوع سختی اس کے مد مقابل کے لیے پائی جاتی ہے. انہیں میں سے ایک کلمہ ہے مداہنتن. مداہنہ مفاعلہ کے وزن کے اوپر ہے. مداہنہ کہتے ہیں کہ اندر شدت کے ساتھ ہے سختی، لیکن نرمی کا سلوک کرنا ہے، سہل اس کے لیے چیز کو بیان کرنا ہے، یعنی اس کو نرم لیں، اس کو سادہ لیں، اسے آسان لیں مسئلے کو. اسے کہتے ہیں مداہنہ. اندر بھرپور سختی پائی جاتی ہے، لیکن اس بھرپور سختی کو اس نے جکڑا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہونے دے رہا، اور سلوک کیا مد مقابل کے ساتھ کر رہا ہے، نرمی کا سلوک کر رہا ہے. یہ تین کلمات ہمارے سامنے آئے. ایک کلمہ ہو گیا رفق، یہ کاملاً اندر نرمی کا اختیار ہونا اور اظہار بھی نرمی کا. مدارات، اظہار کاملاً نرمی کا، عفو، درگزر، یعنی نرمی کا تقاضا
اس کام کے مطابق ہوتا ہے جو سامنے پیش آ رہا ہے۔ اس لیے ہر کام میں سختی اور نرمی کا اختیار انسان کا موجود ہے۔ کھانا پینا، ملنا جلنا، یا کسی سے قانونی طور پہ انتقام لینا، کسی کی غلطیوں کو معاف کر دینا یا اس کی پکڑ کرنا، ہر معاملے میں نرمی اور سختی کا موقع موجود ہے۔ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر رفق ہے تو کاملا نرم اور اظہار بھی نرمی، اور اگر مدارات ہے تو کاملاً اظہار کیا ہے؟ نرمی کا، لیکن ایک نوع تلخی اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر مداہنتن ہے، مداہنہ، تو وہاں پہ انسان وہ اشداء میں سے ہے، شدت دکھا رہا ہے، لیکن اس جگہ پر دین اسلام کا جو حکم ہے یا مصلحت کا جو تقاضا ہے وہ آسان معاملے کو لے گا، آسانی دوسرے رفیق اپنے جو فریق ہے مد مقابل اس کے اوپر آسانی کو لے کے آئے گا، سختی کو لے کے نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی طرف اب ہم پیغام لے کے آتے ہیں، اور پھر یہاں پہ صرف ایک ہی واقعے کو دیکھیں گے۔ واقعات ہمارے پاس کثیر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم سورہ انفال آیت نمبر 61 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ لوگ مائل ہوں سلامتی کی طرف، سلم کی طرف، اگر یعنی قبول کریں، سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں یہ دشمن، تو فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اسی کو اختیار کریں، سلامتی کو اختیار کریں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ اگر دشمن کو گھیرنا ہوتا تھا تو محاصرہ پہلے کرتے تھے، اور محاصرہ فرمانے کے بعد مہلت دیتے رہتے تھے یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت آ جائے، اور اگر لڑائی ہو جائے اور اس دوران بھی آمنے سامنے دونوں لشکر آ گئے ہیں اور وہ سر تسلیم خم کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مصالحت کر لیتے تھے۔ جنگ اختیاری طور پہ نہیں ہے، مجبوری کا نام ہے دین اسلام میں۔ آخری مجبوری جو ہے وہ جنگ کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ یہ آپ نے آیت پڑھی۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آیت ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ان سے نرمی کا سلوک کیا یا ان کے لیے آسانی کو برپا کیا، یہ بھی آپ کے لیے نرم پڑ جائیں گے، یہ بھی آپ کے لیے آسانی اور نرمش کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ مناظرے اور بحث مباحثے مت کرو۔ مجادلہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے درمیان سخت ایک بحث مباحثے کی نوعیت آ جاتی ہے کہ اہل کتاب سے مناظرہ یا بحث مباحثہ ان چیزوں میں کرنا ہے تو اس میں سب سے بہترین طریقے کو انتخاب کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں ان میں سے کسی نے ظلم و ستم برپا کیا ہے تو پھر ان کے ساتھ سختی کا سلوک کیا جائے گا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے تناظر میں قرآن کریم نے چند آیات بیان کی ہیں جس میں سلم کا یا جس میں مداہنت کا یا جس میں باللتی ہی احسن کا قرآن کریم تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ جنگی موارد ہیں، جنگی موارد سے پہلے والے مورد ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر جنگ کا مورد بھی آ جائے اور صلح کی نوعیت ہے، مثلا ابھی تازہ مثال میں آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں کہ اس ٹائم اسرائیل کی جانب سے پیشکش ہو جاتی ہے کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ تبھی وہ جنگ بندی کرے گا کہ ناکام اندر سے ہو رہا ہے، تو یہاں پہ جنگ بندی کی جائے یا جنگ جاری کی جائے، اس جگہ پہ آپ واضح طور پہ جو موقف رہبر معظم یا شیعہ عمائدین جیسے سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ یا جیسے OIC کی ابھی OIC کا اجلاس ہوا اور آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی حفظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے 7 8 یا 10 نکات پیش کیے ہیں، ان سب کا مسلسل یہ اصرار ہے کہ جنگ بندی کی جائے، جنگ بندی مصالحت کے اوپر کی جائے، لیکن موقف اپنا نہیں ترک کریں گے، موقف اپنی جگہ قائم ہے،
اور وہ موقف کیا ہے کہ 5% یہودی اس سرزمین پر آباد تھے، انہیں آباد رہنے کا حق حاصل ہے، اور جتنے افراد سازشی طور پہ ہجرت کر کے اس جگہ پہ آئے ہیں اور صہیونی عزائم کو پورا کر رہی ہیں، یہ عوام الناس، ان کو یہاں سے بے دخل ہونا لازم ہے، اور یہ سرزمین جہاں سے ان مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، مظلوم مسلمانوں کو، وہ سرزمین انہیں واپس مل جائے۔ یہ موقف اپنی جگہ موجود ہے۔ اگر یہ نہیں اپنی جگہ سے ہٹیں گے، جو سازشی ہجرت کر کے فلسطین کی سرزمین کے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو ان کو بے دخل کرنے کے لیے یہ اپنے طور پہ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، جسے آپ مقاومت کا نام دیتے ہیں۔ لہذا وہ پس بڑھتا اپنی طرف موقف اور اس موقف کی اساس پہ چلتا رہے گا، لیکن جب تک بات مذاکرات اور ٹیبل ٹاک سے حل ہو سکتی ہے، اسلحے کی نوبت نہیں آنے دی جائے گی۔ لہذا یہ آپ کے پاس آیات اس حوالے سے واضح تھی۔ انہی میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کا ایک واقعہ پیش کیا جا چکا ہے، ان میں سے ایک اور واقعہ پیش کر کے ہم احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے اہل سنت کتب میں بھی یہ واقعہ وارد ہوا، یہاں تک کہ اگر تمام شواہد کو جمع کیا جائے، ایک معتبر واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ خیبر کے واقعے کے بعد مرحب کی غالباً بھتیجی تھی زینب، اس کا نام زینب بنت حارث بن سلام بن مشکم تھا۔ یہ مرحب کے بھائی کی بیٹی تھی، یعنی بھتیجی تھی۔ تو اس نے اب نرمی کا سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو کہا کہ میں نے ہدیہ کرنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدیے کے لیے اجازت دی، تو اس نے کہا کہ میں بہترین غذا جو ہم بناتے ہیں وہ آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ لہٰذا بکری کی اس نے جو آگے دستی ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ران تناول نہیں فرماتے تھے، وہ نجاست کے گزرنے کی جگہ ہے، احتیاط اتنی کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ران میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں سے بکری کی جو نجاست ہے وہ گزرتی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرتے تھے، گردن کا یا آگے کے بازوؤں کا گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو دستی بنا کے بڑے اچھے طریقے سے بھون کے اور بہترین طریقے سے لائی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ اس خاتون نے بنایا تو خوب اس میں زہر چھڑکا، اتنا زہر چھڑکا کہ وہ ایک لقمہ اندر چلا جاتا تو بندہ زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول کرنے کے لیے زبان پہ رکھا، تو فوراً یا اس کے ایک حدت سے پتہ لگ گیا، یا اللہ تعالیٰ نے خبر دی، یا خود بعض واقعات میں اس نوالے نے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے اسے نکال دیا۔ لیکن ان کے ساتھ ایک اور صحابی موجود تھے، انہوں نے اسے تناول کیا، اور جیسے ہی تناول کیا تو وہ گر گئے، اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے اپنے ہاتھ روک لو، اس کے اندر زہر ہے۔ اب اس خاتون کو پکڑ کے پھر لایا گیا، اس نے فوراً اعتراف کر لیا میں نے زہر ڈالا تھا اس میں، اور شدید زہر۔ تو فرمایا کیوں ڈالا؟ پوچھا گیا اس سے کہ کیوں تم نے یہ حرکت کی؟ تو کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو انہیں خبر دے دی جائے گی، اور اگر اللہ کے نبی نہیں ہیں تو جھوٹے شخص کو رہنے کا اس دنیا میں کوئی حق حاصل نہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے اسے چھوڑ دیا، معاف کیا اسے، یعنی قتل نہیں کیا اسے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ ادھر اہل کتاب ہے، اسے نرمی کا سلوک کیا۔ اسی طرح سے وحشی کا واقعہ پڑھ چکے ہیں جو فتح مکہ پہ ہے، طلقاء کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، اسی طریقے سے ابن ابی سلول کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو واقعات ہمارے پاس کافی ہیں، حتیٰ کہ عدی بن حاتم، انہیں پھانسی تھی، ان کی بہن پہلے اسلام لا چکی تھی، کیونکہ آخر دم تک اسلام نہیں لے کے آئے تھے، انہی کی وجہ سے غزوہ تبوک ہو رہی تھی، ان کے قبیلے نے انکار کر دیا تھا،
اور یہ اپنی بہن سے ملتے بھی نہیں تھے، بات بھی نہیں مانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ان کی سیرت کو اور ان کی ہستی کو۔ بہرحال گرفتار کر کے لائے گئے، امام علی علیہ السلام کے ذریعے سے سفارش کرائی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی نرمی کا سلوک کیا۔ اس سلوک کی وجہ سے قیدی حالت میں ہی عالم اسلام کو قبول کر لیا، اور ایسا قبول کیا کہ اپنے چاروں بیٹوں کو امیر المومنین علیہ السلام کی راہ میں جنگ صفین میں شہید کرا دیا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عین موقع کے اوپر اتنے سخت حالات میں بھی رفق کو نظر انداز نہیں کیا۔ یا ازواج کی صورتحال دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض ازواج سے، بعض جو امہات المومنین ہیں ان سے اس قدر رنجش اور اس قدر غصہ اور غضب اٹھانا پڑا کہ اس قدر غصے کی حالت میں کبھی دیکھا نہیں گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ جیسے حضرت عائشہ وہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جب ان کے اوپر مثلا ایک تمسخر بناتی یا ایک تہمت، ایک منہ لگانے کی بات آتی یا توہین کی بات آتی، جیسے کہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں ہیں، تو اس قدر غصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید آتا کہ آنکھوں کے درمیان جو رگ ہے وہ پھڑکنے لگتی اور ان کا رنگت جو ہے وہ سرخ ہو جاتی، لیکن طلاق کبھی بھی نہیں دی، کبھی بھی اس سختی بھیجا ان کی اوپر نہیں کی۔ اب یہ جو رفق کا مظاہرہ ہے یہ بہت ایک حوصلے کی چیز ہے، بہت ایک ہمارے لیے سیرت کے اعتبار سے بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ مثلا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ معلوم ہے کہ یہ خائن ہے، ان کی زوجہ منافق ہے، لیکن برداشت کیا اس خاتون کو انہوں نے اپنے گھر میں۔ تو یہ ہمارے پاس واقعات ہیں کہ ہم مزید واقعات کے ابھی نہیں جاتے تحقیق میں اور ان احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ہم چند احادیث پڑھ چکے تھے، اور احادیث میں 9 نمبر حدیث کو دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی آگے دیگر احادیث جو کتب میں یا الکافی میں وارد ہوئی ہیں تیزی سے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ عبادات کی صورت میں بھی ایک ہمارے پاس پہلو موجود ہے رفق کا، کیونکہ اللہ تعالی نے انسان سے رفق کا سلوک کیا ہے۔ ان اللہ یحب الرفق، واضح طور پہ حدیث میں وارد ہوا ہے۔ حدیث نمبر 9 دیکھیں اس باب کی، امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ جس بھی گھرانے کو رزق میں سے کچھ عطا کر دیا جاتا ہے تو رزق میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے وسعت لے آتا ہے۔ والرفق فی تقدیر المعیشت، معیشت کو یعنی اپنے خرچے کو جو انسان پلاننگ بناتا ہے، اس کے تدبیر کرتا ہے، اس پہ اگر رفق کے پہلو کو وہ شامل حال رکھے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ وسعت عنایت فرمائے گا۔ والرفق لا يعجز عنہ شیء، کوئی شے رفق کو کمزور نہیں کر سکتی۔ والتبذیر لا يبقى معه شیء، کوئی چیز بھی فضول خرچی کی صورت میں باقی نہیں رہتی۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے یعنی بہت زیادہ رفق کرنے والا۔ رفیق اس میں مبالغہ ہے، فعیل کے وزن کے اوپر ہے، یا صفت مشبہ کی صورت آپ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ رفق اور نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہے، اس لیے رفق کو پسند کرتا ہے، محبوب جانتا ہے۔ حدیث نمبر 10 دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہشام بن احمر کہتے ہیں کہ قال علی، امام نے مجھ سے یہ کہا، وجرى بینی وبین رجل من القوم کلام، میرا ایک جماعت سے جھگڑا ہو گیا، سخت آپس میں آپ یہ کہہ لیں منہ ماری ہو گئی، جسے کہتے ہیں نا تو میں ہو گئی۔ تو امام علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا، ارفق بہم، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ فإن کفر احدہم فی غضبہ، ان میں سے ایک کا کفر اس کے غضب میں ہے، یعنی جب غضبناک ہوتا ہے تو وہ کافر کی مانند ہو جاتا ہے۔ ولا خیر فی من کان کفرہ فی غضبہ، جو اپنے غضب میں کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث نمبر 11
بیان ہوتی ہے، اور یہ کئی ہماری احادیث کی کتب میں روایت آئی ہے، الرفق نصف العیش، الرفق نصف العیش، بڑا چھوٹا سا جملہ ہے۔ انسان زندگی بہترین چاہتا ہے، اور بہترین زندگی وہ خشمگین ہونے میں، غصہ اور غضب ہونے میں، سختی میں نہیں ہے۔ الرفق نصف العیش، عیش یعنی زندگی، آدھی زندگی رفق میں ہے۔ رفق کیا ہے؟ انسان کی آدھی زندگی ہے۔ جیسے غم کے بارے میں ہے نا کہ یہ آدھا بڑھاپا ہے، نصف الحرم، نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ غم کیا ہے؟ آدھا بڑھاپا ہے، یعنی جوانی میں بھی کسی کو غم لاحق ہو جائے تو وہ اس کو بڑھاپے والے حالات اس پہ طاری کر دیتا ہے، یعنی نہ صحیح کھایا جاتا ہے، نہ صحیح سویا جاتا ہے، نہ اس کا کسی سے ملنے کو دل چاہتا ہے، نہ زندگی کی رونق اور لذت وہ اٹھانے کے قابل رہتا ہے اگر غم اس کے اوپر طاری ہے، چاہے جوانی میں طاری ہو یا بڑھاپے میں طاری ہو۔ غم کیا ہے؟ وہ آدھا بڑھاپا ہے، اس لیے غم سے چھٹکارا انسان کو پانا چاہیے، یعنی یہ مادی غم جو مراد ہے، مال ہے، اولاد ہے یا دیگر غم۔ اسی طریقے ادھر دیکھیں زندگی کیا ہے؟ اگر غم آدھا بڑھاپا ہے اور رفق نصف العیش، مہربانی ہم افراد سے کریں گے درگزر ان کے، جیسے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے واقعہ دیکھا کہ مرحب کی بھتیجی کو چھوڑ دیا اس کے اس بیان پہ، کیونکہ اصل وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ امتحان لے رہی تھی، اس کے عفو درگزر کیا۔ وحشی کو کہ جو جناب حمزہ علیہ السلام کا قاتل تھا اسے درگزر کیا، کلمہ پڑھ لیتا کوئی شخص چھوڑ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عفو اور درگزر یہ نرمی کا برتاؤ کا طریقہ کار ہے۔ الرفق نصف العیش، کہ آدھی زندگی کیا ہے؟ رفق کیا ہے؟ آدھی انسان کی زندگی ہے۔ حدیث نمبر 12 پہ آ جائیں کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے اور معتبر احادیث میں شمار ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب الرفق، اللہ رفق سے محبت کرتا ہے۔ وَيُعِينُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَكِبْتُمُ الدَّوَابَ الْعُجْفَ فَأَنزِلُوهَا مَنَازِلَهَا، اور اگر تم کسی ایک ایسے جانور مویشیوں کے اوپر سواری کرتے ہو جو کمزور ہے بہت، اگر بہت کمزور ہے، لاغر ہے، تو تم مختلف جگہوں پہ اس کے اوپر سے اتر جاؤ کہ بہت زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت ڈالو۔ فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُجْدِبَةً فَانْجُوا عَنْهَا، اگر کوئی ایسی زمین آ جاتی ہے، تم سوار ہو اس جانور کے اوپر، مویشی کے اوپر، گھوڑا اور خچر اور اونٹ، اس دور میں عموماً یہی تین استعمال ہوتے تھے، اگر تم اس کے اوپر سوار ہو اور بنجر علاقہ آ جاتا ہے تو اس بنجر علاقے میں تیزی سے گزرو، نجات دو اس مویشی کو بھی، وہاں پہ رکنے کے لیے نہ ٹھہر جاؤ۔ مثلا تمہیں بڑا بہتر ادھر اپنا قیام لگے تو اب وہ بیچارہ تو کچھ نہیں ادھر سے کھا پی سکتا، بنجر علاقہ ہے، لہذا اس جانور کا خیال کرتے ہوئے، اس پہ نرمی کا برتاؤ کرتے ہوئے ادھر سے تم تیزی سے گزرو۔ وَإِنْ كَانَ مُخْصِبَةً، اور اگر تمہیں کوئی ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے کہ جو سرسبز ہے، شاداب ہے، تو فَأَنزِلُوهَا مَنَازِلَهَا، تو یہاں پہ اس مویشی سے اتر جاؤ اور اس کے لیے پڑاؤ کرو، اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالو تاکہ وہ آرام سے کھائے پیے اور پیٹ بھرے اور تھوڑا سکون حاصل کرے۔ لیکن نرمی کے یہاں پہ اب ہمارے پاس کتنے پہلو آ گئے۔ ایک پہلو ہے کہ ہدایت پہنچانے کے اعتبار سے نرمی کا سلوک، ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ضابطہ بنا لے کہ ہمیشہ نرمی کا سلوک کرنا ہے، چاہے مد مقابل جو ہے وہ جتنا زیرکی، چلاکی یا سختی یا ایک جفا اور ستم کا سلوک کیوں نہ کرتا ہو۔ اسی طریقے سے ہے کہ رفق یعنی یہ دوسروں کی نسبت تھا، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اہل و عیال میں تقدیر معیشت کرتے ہوئے رفق حاکم ہو، اس میں رفق کی آمیزش شامل ہونی چاہیے، بالکل نفعت اللہ ہر چیز کا حساب کتاب اس طرح سے نہ لے کہ وہ کہے کہ میں تو مکمل 100% جو اپنے بنائے ہوئے قوانین اور اصول ہیں اسی پہ چلتا ہوں، نہیں، رفق اس کی شخصیت میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا اہل اسلام کے ساتھ
اہل ایمان کے ساتھ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یا اگر جنگ کا مورد بھی آ جائے اور مصالحت کا مورد موجود ہو، سر تسلیم خم کرنے کا مورد موجود ہو، رفق سے ہم کام لیں، درگزر اس سے ہم کریں۔ اگر آپس میں صلح کی نوبت آ جائے، بے شک بہت بھاری لشکر ہے جیسے صلح حدیبیہ میں تھا، تو تب بھی کیا کیا جائے کہ فوراً رفق کو حاکم کیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی ناپسندیدہ ترین فرد آ جائے لیکن ایمان کی راہ سے ہے، جیسے وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک، چہرے انور کو دوسری طرف کر لیا اور کہا کہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور نہ اپنی شکل مجھے کبھی دکھاؤ، لیکن ایمان کے دائرے سے آیا، ایمان لایا تھا، وہ معاف کر دیا، رفق کا مظاہرہ کیا۔ اب جانوروں کی بات آ گئی۔ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے دنیا بڑا شور مچاتی ہے، غرب میں بالخصوص، اور ہمارے یہاں الکافی میں یا بعض دیگر جگہوں پہ باقاعدہ جانوروں کے عنوان سے احکام کے ضمن میں باب کا نام بھی اسی سے تعبیر کر کے باندھا گیا ہے، اس میں یہ احکام وارد ہوئے ہیں کہ رفق کا مظاہرہ کرے کہ اگر وہ خوب قوی ہے جانور، ٹھیک ہے، اسے تمہیں تحمل کر سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، تو اسے تم لے کے جاؤ، لیکن اگر کمزور ہے تو بار بار پڑاؤ کرو تاکہ وہ ایک سختی کا احساس نہ کرے۔ خشک زمین ہے تو قیام نہ ادھر کرنا، پڑاؤ کے لیے کون سی جگہ کا انتخاب کرو جو سرسبز ہے تاکہ یہ جانور بھی وہاں پہ کھائے اور آرام کرے۔ حدیث نمبر 13 آپ نے ملاحظہ کریں کہ 12 میں آپ نے دیکھا کہ حقوق حیوانات یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ جیسے یہ موضوع آپ کی خدمت میں جنگ کے عنوان سے ذکر کیا گیا کہ ایک تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے انسان بڑے شدید مظالم جب دشمن کے دیکھتا ہے، دل خراش مناظر دیکھتا ہے، تو یہاں پہ انتقام کی آگ جو اندر انسان کے بھڑکتی ہے وہ اس کو افراد کے دائرے میں بعض اوقات لے جاتی ہے، حدود سے پار اسے کر دیتی ہے۔ لیکن دین اسلام یہاں پہ کیا بیان کرتا ہے کہ اگر مہلت موجود ہے تو ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ یہودیوں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اطراف میں سارے یہودی تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، یا اس طرح سے دیگر یہودی آبادیاں تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ساتھ ان سے معاہدہ کیا، نہ جنگ کی، انہوں نے معاہدہ توڑا، پھر دوبارہ سے معاہدہ کیا، پھر معاہدہ انہوں نے توڑا۔ خصوصاً جنگ خندق میں جو واقعہ پیش آیا کہ سب مسلمان مرد وہ مدینہ سے خندق میں مصروف جنگ تھے، انہوں نے خیانت کی، تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے، کیونکہ اب معاہدہ بار بار توڑ رہے تو اس کے بعد تو کوئی اور مورد ہی نہیں رہا کہ ان کے ساتھ رفق کا سلوک کیا جائے، تب خیبر جا کے محاصرہ کیا۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ رفق کے حوالے سے حیوانوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ حدیث نمبر 14 دیکھیں، اس میں امام باقر یا امام صادق علیہ السلام میں سے ایک امام فرماتے ہیں ان اللہ رفیق، اللہ رفیق ہے، یعنی بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق، اسے محبت ہے رفق سے، ومن رفق ہی، اور اللہ تعالیٰ نے جو رفق کا سلوک کیا ہے اسی میں سے کیا ہے بکم، تمہارے ساتھ جو اللہ نے مہربانی کا اور رفق کا سلوک کیا ہے ان میں سے تسلیل اذغانکم ومضادۃ قلوبکم۔ تسلیل کہتے ہیں کہ ایک چیز کو پکڑ کے نکال دینا، تسلیل کا لفظ یا حدیث کے جو کلمات ہیں اس کو حل کرنا چاہیے ہمیں تاکہ شرح حدیث کی طرف ہم لوگ آ سکیں۔ اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام یا قرآن کریم کے کلمات کو ہی نہیں سمجھ سکتے تو ہدایت کے کلمات سے ہمارا تعلق نہیں بن پائے گا۔ تسلیل کہتے ہیں انتزاع الشیء، ایک شے کو نکال دینا۔ ضغن کہتے ہیں اندر کینہ یا اندر ایک بغض کی صورت یا سختی کی ایک صورت۔ تو یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں اللہ نے نرمی اس لیے رکھی ہے تم لوگوں کے ساتھ، تمہارے اندر جو سختی کا یا دوری کا یا جدائی کا ایک مادہ پایا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نکال دے، اور تمہارے قلوب جس سے ٹکراؤ رکھتے ہیں وہ ٹکراؤ والی چیز آہستہ آہستہ نکلے اور تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو، شقاوت ختم ہو، کساوت ختم ہو، اور تم اس کی طرف آؤ۔
وَإِنَّهُ لَيُرِيدُ تَحْوِيلَ الْعَبْدِ عَنِ الْأَمْرِ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ وہ تبدیل ہو ایک چیز سے، یعنی ان چیزوں کو ترک کر کے آ جائے، فَيَتْرُكُهُ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوِّلُهُ بِالنَّاسِخ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز دیکھتا ہے کہ بندے کے لیے دشوار ہے، مسلسل دشوار ہو رہی ہے، تو خداوند متعال اس کو اس امر سے ہٹانے کے لیے ناسخ کو بھیج دیتا ہے، کراہیت تثاقل الحق علیہ، کہ جب دیکھ رہا ہے کہ یہ حق اس بندے خدا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، بڑا بھاری ہو رہا ہے، بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ناسخ منسوخ شریعت کے اندر رکھی ہیں۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ کتنا رفق کا سلوک ہے کہ یہ خود ایک تفصیلی مورد بن جاتا ہے کہ خداوند متعال نے کیسے بندے کے اوپر مہربانیاں فرمائی ہیں انہی احادیث کی روشنی میں۔ انہی میں سے ایک شریعت کا ہے، یہ جو نکتہ ہے یہ تھوڑا تفصیلی ہے، طولانی ہے، لیکن آپ کی خدمت میں صرف ایک دو نکات اشارتاً ذکر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی اس کو واضح طور پہ چند فقہی احکام کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ اور وہ نکتہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک عبد کے لیے ایک امر کو قرار دیا ہے کہ وہ حتماً اسے انجام دے، چونکہ اس میں اس بندے کا بہت نفع ہے، فائدہ ہے، اور وہ خداوند متعال دیکھتا ہے کہ یہ حق بات جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے، بھاری پڑ رہی ہے، یہ اس کے اوپر دشوار پڑ رہی ہے، تو خداوند متعال اس امر کو منسوخ کر کے ناسخ کو لے آتا ہے۔ اس لیے فقہی احکام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت سختی نہیں ہے، حکمت کیا ہے، وہ نرمی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، واضح قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے متعلق یہ آیت کریمہ ہے کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے فَلْيَصُمْهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے روزے رکھے۔ لیکن اگر من کان مریضاً، ایک شخص مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو دیگر جو سال کے ایام ہیں ان میں اس کا جبران وہ قضا کی نیت سے کرے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم رکھا؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ فقہی احکام میں آسانی کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے۔ ولا یرید منکم العسر، اللہ نے تمہیں سختی بھی نہیں تمہارے اوپر، اللہ تم سے سخت ترین طریقوں سے اعمال کروانا نہیں چاہتا۔ لہذا آپ نے اس جگہ پہ حکمت کو دیکھا کہ ناسخ منسوخ کی ایک حکمت، اور فقہی احکام میں جو خداوند متعال نے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، ترخیص دی ہے، اس سے مقصود کیا ہے رفق، رحمت، مہربانی۔ اسی طرح نمازوں کی رکعتوں کے اندر حکمت اللہ تعالیٰ کی رفق حتماً و حتماً ہے۔ تمام فقہی احکام میں اللہ کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ رفق ہے۔ آئیں اب ہم دیگر احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر 14 تھی، حدیث نمبر 15 اور 16، اور اس کے بعد مدارات کی طرف چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر 15 میں، مستحب اثنان، دو بندے ایک دوسرے کے ہمراہ نہیں کبھی رہتے، الا کان اعظمها اجرا واحبهما الى اللہ عز وجل ارفقهما بصاحبه، یعنی جب بھی دو افراد ایک ساتھ زندگی بسر کریں، عموماً سفر کے اندر یہ زیادہ پیش آتا ہے مسئلہ، کیونکہ اجتماعی دنیا آپس میں قائم ہو، اجتماعی دنیا کے سب سے چھوٹی اجتماعی دنیا دو افراد کا آپس میں تعلق ہے، میاں بیوی کے اعتبار سے، دو دوستوں کے اعتبار سے، یعنی تنہائی کے مقابلے میں اجتماعی دنیا ہے۔ لہٰذا اجتماعی دنیا کا آخری اکائی اجتماعی دنیا کی وہ کیا ہے؟ دو بندے۔ اب یہ دو بندے یا تو کیا ہیں، میاں بیوی کی صورت میں گھرانہ آباد کیے ہوئے ہیں، یا دوست ہیں، یا رفیق ہیں، یا کسی کام میں آپس میں مشغول ہیں، یہ اجتماعی ایک ماحول بن جائے گا۔ اجتماعی ماحول بنے اور ناگواریوں کا انسان کو سامنا نہ کرنا پڑے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، کیونکہ مزاج ایک جیسے نہیں ہیں، انسان کی طبیعتیں ایک جیسی نہیں ہیں۔
لہذا ضروری ہے کہ جب بھی دو افراد آپس میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ناگواریاں انسان کے وجود کے اوپر وہ طاری ہوتی ہیں۔ ان ناگواریوں کا علاج کیا ہے؟ صبر ہے، برداشت ہے۔ اچھا، ان میں کیونکہ برداشت نہیں کرے گا تو دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ایک چھت کے نیچے رہ ہی نہیں سکتے، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ دو دوست ہوں، دو بھائی ہوں، دو کام کرنے والے آپس میں کلیگ ہوں، رہ ہی نہیں سکتے جب تک برداشت نہ کریں اپنے وجود کے اوپر، وہ صبر اور تحمل کو نہ لے کے آئیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب رہ تو رہے ہیں دونوں، ایک ہی مثلاً باپ کے بیٹے ہیں، دو بھائی ہیں، ایک ہی شعبے میں کام کر رہے ہیں، ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، ایک ہی بس میں یا ایک ہی جگہ سفر کر رہے ہیں، یا ایک ہی جگہ ٹھہرے میں کسی ہوٹل میں یا خیمے میں ٹھہرے میں ہیں، ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں پہ تو ظاہراً مساوات نظر آ رہی ہے۔ ادھر فضیلت کا معیار دین بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ دو بندے آپس میں ہوں تو کان اعظمہما اجرا، تو ان دونوں میں سب سے زیادہ اجر کس کا ہے؟ حتیٰ دو بندے باہم عبادت کر رہے ہیں، جہاں دو بندے، کیونکہ مطلقاً اس روایت میں بیان کیے جہاں دو افراد آپس میں ایک ہمراہ ہیں، تو ان میں اجر کے اعتبار سے زیادہ کس کا اجر ہے؟ اور کون اللہ عز و جل کو زیادہ محبوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو واضح طور پہ بیان ہو رہا ہے ارفقہما بصاحبہ، جو سب سے زیادہ رفق برتنے والا ہے، جو سب سے زیادہ نرم ہے، جو سب سے زیادہ خطائیں درگزر کرنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے، نظر انداز کرنے والا ہے، دوسرے پہ خرچ کرنے والا ہے، سب سے زیادہ جس کو یہ فرصت مل رہی ہے۔ حدیث نمبر 16 دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من کان رفیقا فی امرہ نال ما یرید من الناس، جو شخص اپنے امر میں انتہائی ہمیشہ، رفیق ادھر کیا مراد ہے؟ ہمیشہ رفق دکھانے والا ہے، رفیق ہوتا ہی رفق سے ہے۔ ہمارے ہاں مزاجی دوست یا کھانے پینے یا دسترخوان کے دوست، کیونکہ ایک دینی دوست ہوتا ہے اور ایک دوست ہوتا ہے کھانے پینے کا یا مزاجوں کا یا گھومنے پھرنے والا دوست، جسے عموماً کلیگ یا محلے کی دوستیاں یا اپنی خاندانی دوستیاں کہتے ہیں۔ یہ دوستیاں الگ ہیں، دینی دوستیاں الگ ہیں۔ ہر دو مورد میں رفق دکھانا چاہیے، نرمی دکھانی چاہیے۔ من کان رفیقا فی امرہ، جو شخص بھی اپنے امور زندگانی میں ہر مورد میں ہمیشہ رفق دکھاتا ہے، نال ما یرید من الناس، وہ چیز لے لیتا ہے جو وہ لوگوں سے چاہتا ہے، لوگوں سے وہ جو چاہتا ہے اسے وصول کر لیتا ہے، یعنی نرمی سے چیز وصول ہو جائے گی، بھیجا سختی سے، تناؤ سے نہیں ہوگی چیز۔ مثلا آپ اب اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بات انسان کے وجود میں اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ آج کل غرب میں آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ نام کے مذہبی ممالک ہیں یہ عیسائیت اور یہودیت یا بدھسٹ وغیرہ، لیکن اندر وہ یا ایتھیسٹ ہیں یا سیکولر ایک پڑھ چکے ہیں سبق، اور معاشرے بھی اسی میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ لوگ اپنی زندگی میں کوئی دین کو مد نظر رکھتے ہوئے امور انجام نہیں دیتے، مطالعہ کرتے ہیں انسان کا اور دیگر مخلوقات کا۔ جنگلوں کے اندر جو ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں اور خطرناک سے خطرناک ترین کوئی حشرہ ہے یا جانور ہے یا پرندہ ہے، اس کو قابو انہوں نے کیسے کیا ہے؟ رفق کے ذریعے سے۔ درندہ صفت ہو، یعنی کیونکہ ہر انسان کے اس چہرے کے پیچھے یا نفس ملکوتی ہے یا نفس انسان کا ملکی یا حیوانی ہے۔ ملکوتی وہی کہ جو بڑا خوبصورت مزین انسان، واقعاً اندر سے انسان ہے، چہرہ بھی انسان والا، یعنی ظاہری حلیہ بھی انسان والا اور باطن بھی انسان والا۔ یہ بہت قلیل افراد ہیں۔ بعض ایسے افراد ہیں حلیہ سارا انسان والا، لیکن کچھ حیوان کچھ انسان، یہ زیادہ ایک آبادی دکھائی دیتی ہے۔
اور اسی طرح ایک بڑی تعداد ہے، چہرہ سارا کا سارا حلیہ کیا ہے؟ انسانوں والا، لیکن باطن کاملاً حیوانوں والا، اور وہ بھی درندوں والا، کیونکہ مویشی والا ہو تو یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، عموماً عوام الناس کہتے ہونے ہیں۔ عوام الناس سے مراد وہ نہیں ہوتے کہ جو علماء کے شعبے سے نہ تعلق رکھتے ہوں، عوام الناس اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں عقل و فکر اور جستجو اور جد و جہد فقط اور فقط اپنے شکم کے لیے کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر بار کے لیے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کہتے ہیں عوام۔ عوام کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں ظاہری انسانی ڈھانچے اور سانچے کے جو باطن میں ہے وہ مویشی ہے، یعنی بھیڑ بکریوں کی مانند نفس ہے، اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، وہ بھی چل رہے ہیں یہ بھی چل رہا ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات، اور پھر صلح صفائی کر کے گھر میں آرام سے پیٹ بھر کے بیوی بچوں سمیت نیند سوتے ہیں۔ ہمارے یہاں آئیڈیل معاشرہ اسی مویشیوں والی حیوانی زندگی کو قرار دیا گیا ہے۔ بس ایک ہے انسان، اس ہمارے سامنے جو ہیکل انسانی ہے، جو انسانی رنگ روپ ہے، اس کے باطن میں کون چھپا ہوا ہے؟ حقیقی معنی میں انسان، نفس بھی انسان ہے، بدن بھی انسان ہے۔ یہ تو سب سے عظیم ترین ہستی ہو گئی۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کچھ انسان کچھ حیوان ہے، صحیح، کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی اخلاقی اوصاف اپنے اندر اس نے وجود دیے، کمالات کو وجود دیا۔ یہ جو ظاہری طور پہ ہمارے پاس شخص موجود ہے، ظاہراً بھی بدن انسانی ہے اور باطن میں نفس کے اندر کچھ انسان اور کچھ حیوانیت ہے۔ تیسرا کہ جو ظاہری طور پہ تو انسان نما ہے لیکن باطن کاملاً حیوان ہے۔ حیوان دو طرح سے تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک حیوانات ہیں کہ جو مویشی کہلاتے ہیں، انعام کہتے ہیں انہیں، اور ایک ہے درندہ۔ جو انعام ہیں ان کو فقط اور فقط اپنے شکم کی پرواہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کی زندگی میں غفلت اور مدہوشی اور خود غرضی اس کا ابھار ہوتا ہے، حاکمیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے شکم سے تعلق رکھتے ہیں، آس پاس کا اپنے لیے مثلا پیٹ بوچا کی، انہوں نے آرام کے وسائل مہیا کیے، بیوی بچوں کے ساتھ کھایا پیا، کھیل کود کیا، پھرنے گئے ادھر ادھر، میل ملاقاتیں کی، گھر جا کے سو گئے۔ یہ کاملاً کیا ہے؟ حیوان ہے، لیکن کون سا حیوان ہے؟ انعام، ظاہر انسانوں والا لیکن اس کے پیچھے باطن کیا ہے؟ انعام ہے۔ اولئک کالانعام، قرآن کریم نے واضح طور پہ تکرار کے ساتھ آیات میں ذکر کیا ہے کہ جو قلب سے غور و فکر نہیں کرتا، اپنے نفس کے کانوں سے ہدایت کی باتیں نہیں سنتا، اپنے نفس کی آنکھوں سے بصیرت سے نہیں دیکھتا چیزوں کو، یہ پھر انعام ہے۔ اب انعام کسی بھی شعبے میں، وہ فوجی طبقہ ہو، وہ حکمرانوں کا طبقہ ہو، وہ علماء اور مفتی حضرات اور مجتہدین کا طبقہ ہو، وہ کوئی بھی طبقہ ہو، فرق اس سے نہیں پڑتا۔ لہٰذا انعام ان کا تو بلا شک و شبہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رفق سے فوراً ہی آپ کے ارد گرد گھومتے رہیں گے۔ اگر آپ انعام سے، بھیڑ بکریوں سے تھوڑی محبت دکھائیں، وہ آپ کے ساتھ چپکے رہیں گے ہمیشہ ہی۔ لیکن بات آتی ہے درندہ، کیونکہ درندے کے اوپر جو صفت طاری ہوتی ہے، جیسے انعام پہ صفت طاری کیا ہوتی ہے، اس نے شکم پورا کرنا ہے اور اس کے بیوی بچے آس پاس ہوں، اسے اپنے بیوی بچے ہمیشہ نظر آنے چاہیے اور چارہ نظر آنا چاہیے۔ وہ چارہ کھاتا ہے، بیوی بچوں کے ہمراہ زندگی بسر کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھیلتا کودتا زندگی بسر کرتا ہے، جیسے کہ آپ مویشیوں پہ، بھینس اور بھیڑ بکریوں پہ جتنا غور کریں گے آپ کو انعام کا معنی اتنا زیادہ سمجھ آنے لگ جائے گا، اور پھر مشترک نکات دیکھیں انسانوں کے ساتھ، خود یہ کھلی کتاب ہے انعام۔ لہذا انعام کے ساتھ تھوڑی مہربانی کریں وہ آپ کے ارد گرد ہو جائیں گے۔ لیکن درندہ، اس کے اوپر شکم ہمیشہ طاری نہیں ہے، وہ اگلے کے اوپر حملہ کرتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے اگلے کو، درندگی اس کے ساتھ دکھاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ چھین کے اس سے اگلے سے لیتا ہے، چیر پھاڑ کر کے لیتا ہے۔ اس درندے کو کیسے قابو کیا جائے؟ لہٰذا جس طرح سے جنگلوں کے اندر رفق کے ذریعے
نرمی کے ذریعے بڑے بڑے درندے، شیر ہیں، چیتا ہے، مگرمچھ ہے، سانپ ہیں، بنمانس ہے، طرح طرح کے انہوں نے ان درندوں کو مہربانی کے ذریعے سے قابو کیا ہوا ہے۔ انسانوں میں بھی درندے سے اگر سلوک کرنا ہے، ہدایت پہنچانی ہے، قولاً لینا۔ اگر اس کے ساتھ معاملہ زندگی کا کرنا ہے تو پھر اگر آپ ہوتے سخت دل، فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر لڑائی ہو جائے آپس میں اور مصالحت کی گنجائش اور رفق کے ذریعے سے انسانوں میں بھی جو درندہ نما ہیں ان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفق ہر مورد میں، کہ اس حدیث پہ غور کریں، نال ما یرید من الناس، وہ جو لوگوں سے لینا چاہتا ہے وہ پا لے گا۔ مثلا بعض افراد ہیں جو مویشی ہیں، ان کو تھوڑا کھلانا پلانا ہے، آپ کا کام فوراً کر دیں گے۔ رشوتیں پوری دنیا میں اسی لیے زیادہ چلتی ہیں، اسے تھوڑا بہت کھلاتے پلاتے ہیں، وہ فوراً آپ کا کام کرتا ہے۔ لیکن ایک درندہ ہے، جیسے حکمران ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پوری قوم کا کھا کے بھی نہیں انہوں نے کام کرنا۔ ہاں اگر قانون کے دائرے میں آ کے قانون کی شق ان کے اوپر جاری ہو گئی تو اب اس جگہ پہ رفق کا مورد نہیں ہے، ادھر دل کو تھام کے رکھنا اور اس کے اوپر حد یا سزا جاری کرنی ہے۔ لیکن اگر باہمی معاملہ کرنا ہے یا اگر ہم نے معاشروں کا دوسرے معاشروں سے معاملہ کرنا ہے تو وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے پاس مدارات کو پڑھنے کی ابھی فرصت میسر نہیں ہے۔ چند حدیثیں اسی ضمن میں جو کہ رفق کے معنی کو ہمارے لیے مزید بہتر کر دیتی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں ایک دو اس میں سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ بھی الکافی کی ہمارے پاس معتبر احادیث میں سے تحف العقول میں ہے، تحف العقول میں، کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہراً ہے، العقل خلیل المؤمن، عقل کیا ہے؟ مومن کی دوست ہے۔ العقل خلیل المؤمن، اگر ہم نے اپنا دوست بنانا ہے تو وہ کون ہے؟ ہماری عقل ہے۔ والحلم وزیرہ، اس کا وزیر کون ہے؟ کیونکہ وزیر مشاورت کر کے اسے رہنمائی کرتا ہے نا۔ عقل کے ساتھ حلم نہ ہو، حلم کی صفت نہ ہو، کہ انشاءاللہ بھی آئے گا یہ باب، تو یہ عقل جو ہے وہ زیادہ فائدہ نہیں دے گی۔ علم بعض جگہوں پہ علم ہے، العلم خلیل المؤمن، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں روایت اس میں کیا ہے؟ العقل خلیل المؤمن، پھر آگے کیا؟ والحلم وزیرہ والرفق والدہ، اس کا والد کون ہے؟ اس کا والد یعنی مومن کا یا عقل کا والد؟ یعنی عقل جو ہے جس کے ماتحت صحیح کام کرتی ہے وہ ہے رفق، رفق کے ذریعے سے عقل جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس اور چند حدیثیں ہیں جس میں علم کے باب سے یہ بات بیان کی گئی ہے، یا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت الکافی میں بھی آپ نے ملاحظہ کی، اور دیگر ابواب میں بھی رفق کے حوالے سے، کہ نصف عیش جو ہے آدھی زندگی وہ رفق ہے، وما عال امرؤ فی اقتصادہ، یا دیگر ہمارے پاس اس عنوان سے احادیث موجود ہے کہ نصف عقل لوگوں کے ساتھ محبت نصف عقل ہے، اور نصف زندگی کیا ہے؟ وہ عیش ہے۔ اور انسان اگر میانہ زندگی بسر کرے تو سب سے عالی زندگی، سب سے بہترین زندگی انسان بسر کر سکتا ہے۔ یا نعم الوزیر الرفق، نعم وزیر الرفق الصبر، یہ حدیث صحیح سند حدیث بھی ہے، میں اس لیے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، جو الکافی میں بھی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم وزیر الایمان، ایمان کا وزیر، سب سے بہترین ایمان کا وزیر کون ہے؟ یعنی ایمان ہمارے پاس آ جائے تو ایمان کس سے فائدہ اٹھائے گا؟ وزیر ہوتا ہے نا کہ جو مشورے دیتا ہے، مختلف باتیں بتاتا ہے۔ اگر ایمان وزیر بن جائے، نعم وزیر الایمان، ایمان میں سب سے بہترین وزیر کون ہے؟ العلم ہو، علم حاصل کرے، یعنی ایمان کو 4 چاند علم کے ذریعے سے لگ جاتے ہیں۔ وزیر العلم، علم کا وزیر کون ہے؟ الحلم، اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ادھر عقل سے مراد بھی یہی علم ہے۔ نعم وزیر العلم،
علم کا سب سے اچھا وزیر کون سا؟ حلم، یعنی حلم ہوگا تو علم خوب انسانی نفس کے اندر کام کرے گا، بہترین کام کرے گا۔ وَنِعْمَ وَزِيرُ الْحِلْمِ الرِّفْقُ، اور حلم کا سب سے بہترین وزیر کون ہے؟ وہ رفق ہے۔ وَنِعْمَ وَزِيرُ الرِّفْقِ الصَّبْرُ، اور رفق کا سب سے بہترین وزیر کون ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر اور حلم میں فرق ہے کہ اپنے مقام پہ یہ آئے گا۔ غرر الحکم ایک معروف کتاب ہے، اس سے میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس میں رفق کے حوالے سے یہ چھوٹے چھوٹے جملات کے اوپر امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کا ایک مجموعہ ہے، اور ہر اس میں حدیث ایک تشریح کے قابل ہے، لیکن میں ان میں سے بعض آپ کی خدمت میں احادیث پیش کرتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا رفق کا آج اختتام پذیر ہو جائے، اور اس کی معلومات ہم احادیث مبارکہ سے وسیع پیمانے پہ لیں کہ آپ نے دیکھا کہ علم اخلاق وہ قوت جاذبہ کی اساس میں رفق کی ایک صفت کو بیان کرتا ہے، لیکن جب اہل بیت علیہ السلام نے اسے ذکر کیا تو وہ اللہ کی جانب سے کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ رفق کا غیر معمولی سلوک کیا ہے۔ پھر بندے کا دوسرے افراد کے ساتھ جو دین نے ہمیں تصور پیش کیا ہے مختلف مراحل پہ، مختلف واقعات میں، مثلا کسی کے ساتھ مہربانی، یعنی کوئی ہمارے ماتحت ہے جن کا خرچہ آپ اٹھاتے ہیں یا آپ کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ کے ہم سفر ہیں، مختلف پہلوؤں کو دیکھا تاکہ مویشیوں کے بھی احکام رفق کے ضمن میں بیان کیے۔ یہ اتنا جامع اور وسیع پہلو عموماً ہمیں اخلاقی کتب میں نظر نہیں آتا جو اہل بیت علیہ السلام نے یہ باب ہمارے سامنے کھولا، اس لیے اسی باب کی تکمیل کے لیے یہ غرر الحکم کی چند حدیثیں آپ تیزی سے ملاحظہ فرمائیں کہ الرفق عنوان السداد، بالکل صحیح راہ پہ اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو وہ عنوان سداد کیا ہے؟ رفق۔ الرفق اخو المومن، مومن کا حقیقی بھائی کون ہے؟ رفق، یعنی ہر وہ شخص جس کے اوپر ہماری نسبت سے رفق اس کے اوپر طاری ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ میرے حقیقی ایمانی بھائی ہے یا میرا حقیقی رفیق ہے۔ الرفق بالاتباع کرم التباع، کہ رفق جو ہے اگر اس کی پیروی جب کی جاتی ہے تو یہ طبیعت مزاج افراد میں سے، یعنی طبع کے اعتبار سے سب سے باکرم انسانی طبیعت اور انسانی مزاج ہوتے ہیں، اس میں سب سے محترم اور باکرم ایک عنصر ہے۔ الرفق مفتاح الصواب، صحیح چیز کو اگر آپ نے، یعنی تمام صحیح چیزیں کمرے میں بند کر دیں، جتنی درست اور صحیح چیزیں ہیں ان کی چابی کون ہے اگر آپ نے اس تک پہنچنا؟ رفق۔ وشیمت ذوی الالباب، عقل والوں کی خصلت کیا ہے؟ رفق۔ اسی طریقے سے افضل الناس اعمالهم بالرفق، کہتے ہیں سب سے افضل ترین افراد کون ہیں؟ جو اپنے عمل میں رفق سے کام لیتے ہیں۔ وَأَقْيَسُهُمْ أَصْبَرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ، اور ان میں سب سے زیرک اور سب سے تیز اور چلاک افراد وہ کون ہیں؟ جو حق کے اوپر صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی حق کو نہیں ترک کرتے، تلخی اور ناگواریوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ اذا ملکتا فرفق، اگر آپ نے کسی کے اوپر اپنی ملکیت قائم کر لی ہے، جیسے گھر ہے، اشیاء ہے، یا آپ کے ماتحت کوئی آ گیا ہے، اس سے رفق کا سلوک کرو۔ بالرفق یتم المروہ، مروت تمام ہوتی ہے رفق کے ذریعے سے۔ رأس العلم الرفق، علم کی جو سرداری ہے وہ رفق سے حاصل ہوتی ہے۔ خیر الخلائق الرفق، سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ وہ جو کہ رفق سے کام لیتا ہے۔ علیک بالرفق، رفق تمہارے اوپر واجب ہے۔ فإنہ مفتاح الصواب، کہ یہ تمام صحیح چیزوں کی چابیاں ہیں۔ وسجیت اولی الالباب، اور اہل عقل کی یہ خصلت ہے۔ لکل دین خلق، ہر دین کا اخلاق کا دائرہ پیش ہر دین کرتا ہے۔ وخلق الایمان الرفق، اور ایمان کا اخلاق کیا ہے؟ یعنی کوئی مومن ہے تو اس ایمان سے کیا اخلاق سامنے آئے گا؟ رفق۔ نعم الرفیق الرفق، سب سے بہترین دوست کون ہے؟ رفق ہے۔ نعم المرء المعروف، کہتے ہیں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ کہ جو اسی رفق معروف چیزوں
چیز جسے آپ بہتر جانتے ہیں وہ سلوک کریں۔ رفق آثار ہیں، مثلا الرفق مفتاح النجاح، کوئی نجات پانا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کی چابی جو ہے وہ رفق ہے۔ برکت کی چابی، برکت جو ہے وہ رفق ہمراہ ہے۔ الرفق یؤدی الی السلم، سلامتی تک رفق انسان کو پہنچاتا ہے۔ من استعمل الرفق، جس نے رفق کو استعمال کیا، وفقا۔ من استعمل الرفق غنیمہ، جس نے رفق کو استعمال کیا اس نے بے پناہ فائدہ اٹھا لیا، بے پناہ فائدہ اس نے اٹھا لیا، کثیر رزق اس نے سمیٹ لیا۔ بالرفق تہون الصعاب، رفق کے ذریعے سے کٹھن، دشوار اور سخت ترین مراحل وہ طے ہو جاتے ہیں، آرام سے طے ہو جاتے ہیں۔ وَالرِّفْقُ فِي الْمَطَالِبِ يُسَهِّلُ الْأَسْبَابِ، اگر جو آپ کو چیزیں چاہیے اس میں رفق کا اپنے وجود کے اندر رفق کو برپا کریں گے تو آپ کے لیے ان چیزوں کے پانے کے اسباب بآسانی فراہم ہو جائیں گے۔ مثلا ایک شخص علم چاہتا ہے، ایک شخص مال چاہتا ہے، ایک شخص کوئی اور کام چاہتا ہے، اگر اس میں وہ رفق کا مظاہرہ کرے گا تو ان مشکلات سے نکلنے کے اس کے اسباب فراہم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پاس چند احادیث تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔